تو بات یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور بہت زیادہ موبائل وغیرہ پہ ہونا بھی چاہیے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ بین، پیپسی بین، تو کوکولا بین، تھمس اپ بین، جو اسرائیل نے پروڈکٹ بنائے وہ بین، ٹھیک ہے بین ہونا چاہیے جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں۔ تو اسرائیلی پروڈکٹ جب آپ کوکولا بین، تھمس اپ بین، پیپسی بین، کٹ کیٹ بین وغیرہ وغیرہ، تو پھر سب سے بڑا اسرائیلی پروڈکٹ تو وہابی اور دیوبندی ہے، اسے بین کرو۔ بھائی انہیں بھی تو یہودیوں ہی نے پیدا کیا ہے نا، تو سب سے بڑا اسرائیلی پروڈکٹ وہابی ہے تو وہابی کو بین کرو، دیوبندی ہے تو دیوبندی کو بین کرو۔ اور یہی بات جب علماء اہل سنت اسی چیز کو کہ یہ وہابی اور دیوبندی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، ان کو بند کرو، ان کو بین کرو، جب آپ کو بیان بتاتے تھے تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو بھئی عجیب بات کر رہے ہیں، ہم تو اتحاد والی بات کریں گے، تو اتحاد والی تو آج آپ لوٹ پھر کے اسی راستے پہ آئے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اگر وہابی اور دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد ہو، ان کو اپنی مجلسوں اور ان کو اپنی محفلوں کے اندر بلاؤ، اور پھر اس کے بعد کٹ کیٹ اور تھمس اپ سے بائیکاٹ ہو، تو تم اپنے آپ میں جھوٹے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور قوم کے ساتھ بھی فراڈ کر رہے ہو۔ اگر تمہارا فیل اور کام اتنی سچا ہوتا تو اگر تم تھمس اپ اور پیپسی اور وغیرہ وغیرہ کو بین کر رہے ہو تو وہابیوں کو پہلے بین کرتے، دیوبندیوں کو پہلے بین کرتے، اس لیے کہ سب سے بڑی پیداوار تو یہودیوں کی اور ان کی وہابی اور دیوبندی ہے، تو وہابی بھی اسرائیلی پروڈکٹ اور دیوبندی بھی اسرائیلی پروڈکٹ بین کرو۔ تو یہی تو ہم لوگ اہل سنت کب سے اس کی مہم چلا رہے ہیں، لیکن نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھو ایک جگہ ایک حوالہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 30 جلدی ہے غیر مترجم، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنا عمدہ طریقے سے فرماتے ہیں، ایک حوالہ ذہن میں آیا، فرماتے ہیں کہ جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے ادون سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے۔ یعنی کہ جو بڑی خبیث چیز ہے اس سے تم نفرت نہ کرو، اور جو چھوٹی چیز ہے اس سے نفرت کا اظہار کرو تو تم جھوٹے ہو، فراڈی ہو، مکار ہو۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے آپ میں سچے ہوتے تو اگر چھوٹی سے 1 درجہ اگر نفرت ہے تو بڑی سے 1000 درجہ نفرت ہوتی۔ تو اگر اسلام کے اتنے ہی خیر خواہ ہوتے تو اگر پیپسی اور کوکولا سے 1 درجہ نفرت ہوتی، وہابیوں سے کروڑوں درجہ نفرت ہوتی۔ یہی اسلام ہے، یہی دین۔ اب اس سے پھر کر جو کیا حضرت نے فرمایا، پھر سے دیکھو، جو اخبث یعنی کہ جو بہت زیادہ بڑا خبیث ہے، اخبث ہے، اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے ادون چھوٹی سے ادعائے نفرت میں، نفرت کے دعوے میں جھوٹا ہے وہ۔ اب اعلیٰ حضرت جس کی فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ حوالہ ہے تو وہ پورا سن لو، بات پوری ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں کہ مکروہ تنزیہی سے اسعاد بری ہے، اسعاد سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، اس سے کبائر اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہے۔ یعنی کہ مکروہ تنزیہی سے اسعاد بری ہے، اس سے زیادہ بری کیا چیز ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کبائر جو گناہ کبیرہ ہے ان کے، تو وہ اپنے اپنے مرتبے پر فرماتے ہیں بدتر ہے، اور ان سب سے بدعت و دلال بدتر ہے، گمراہیت اس سے بری چیز ہے، اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، گمراہیت کے بھی الگ الگ مدارج ہیں، اور فرماتے ہیں اور ان سب سے کفر بدتر ہے۔ ان سب سے کیا بدتر ہے؟ کفر بدتر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس میں بھی مراتب ہیں، اب کفر میں بھی مرتبے ہیں، مراتب ہیں، فرماتے ہیں کفر اصلی سے ارتداد بدتر ہے، مرتد ارتداد بدتر ہے، اور پھر اس میں بھی ترتیب ہے، فرماتے کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، اور اس سے بری بدتر مجوسیت ہے، اس سے بدتر فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے، فرماتے ہیں اس سے بدتر وہابیت، اعلیٰ حضرت اس سے بدتر وہابیت، ان سب سے بدتر الفاظ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں، اور ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت۔ فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنیع ہو، مطلب کتنے ہی برے افعال کیوں نہ ہو، اعمال کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کہ کفر تو سب سے زیادہ شنیع ہے، سب سے زیادہ برا ہے۔
پھر آگے فرماتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر وہ کافروں سے اتحاد وداد منایا جاتا ہے. اور آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں اور ان سے بھی بدتر، الفاظ اعلی حضرت کے، اور ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں. اپنی مجلسوں میں وہابیوں کو بھی بلایا جا رہا ہے. اب وہی ایک محفل ہے، مثال کے طور پر ولیمے کی، تم اتنے بڑے متقی اور تیسمار خاں بنے کہ تم نے کہا ہمارے ولیمے میں پیپسی نہیں آئے گی، اور پھر وہابی آئے گا، دیوبندی آئے گا تو تم فراڈی مکار. اس لیے کہ جب پیپسی اور یہ چیز اس سے اتنی نفرت ہے تو وہابیہ سے تو پھر کروڑوں درجہ نفرت ہونا چاہیے، ان سے تو اور زیادہ نفرت ہونا چاہیے. اب آپ آگے سنیے کیا فرماتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں، اپنی مجلسوں میں بلایا جاتا ہے نا، دین کی کون سن رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر، الفاظ دیکھو اعلیٰ حضرت کے، اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر، بروں سے برا وہ دیوبندیت. فرماتے ہیں دیوبندیت کے سر مشائخیت ان کی پگڑی باندھنے کی فکر کری جاتی ہے. فرماتے ہیں جب مشرکین سے یہ کچھ اتحاد ہے، جب تم یہ مرتدین و مشرکین وہابی دیوبندیوں کے ساتھ یہ اتحاد کر رہے ہو تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا محض سفید جھوٹ ہے. یعنی کہ وہابیت کے ساتھ اتحاد ہو، دیوبندیت کے ساتھ اتحاد ہو، اور نماز نہ پڑھنے کے اوپر تمہاری تقریر ہو تو اعلیٰ فرماتے ہیں تم سے بڑا مکار کوئی نہیں، سفید جھوٹ ہے. وہابیت دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد ہو اور شراب سے پرہیزی کی بات ہو تو تم اعلیٰ فرماتے ہیں تم سے بڑا فراڈی کوئی نہیں، سفید جھوٹ. اس لیے کہ اگر افعال سے 1 درجہ نفرت ہوتی تو کفر سے 1000 درجہ نفرت ہوتی، وہابیت سے کروڑوں درجہ نفرت ہوتی. کیا فرماتے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت یعنی گناہ سے نفرت کا ادعا، نفرت کا دعویٰ محض سفید جھوٹ ہے. یعنی کہ تم پکے فراڈی ہو اگر نماز نہیں پڑھنے پر تقریریں ہیں، روزہ نہ رکھنے پر تقریریں ہیں، دیگر اعمال کے اوپر تقریریں ہیں، اور وہابی دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد ہے، ان کے ساتھ نوالا اور بوٹی اور روٹی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سفید جھوٹ ہو. تمہارا دعوی محبت اسلام میں تم سفید جھوٹے ہو، پکے جھوٹے ہو. اب آگے دیکھو اعلیٰ حضرت کے فرما رہے ہیں اور اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی، توجہ غور سے سننا، اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی، کسی بھی چیز سے، بھائی پیپسی وغیرہ نفرت کیوں کر رہا ہو؟ اس لیے کہ وہ یہودی کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گھوم پھر کے وجہ تو ایمان اور اسلام ہی بن رہی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کے واسطے ہوتی، تو افعال سے 1 درجہ تو کافروں سے 1,00,000 درجہ ہوتی، اور کافروں سے 1,00,000 درجہ ہوتی تو دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی. تو نفرت کے دعوے محض مکر و فریب ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، قرآن پاک کی آیت، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اپنے گمان باطل میں اللہ اور ایمان والوں کو چاہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے دیں گے. وما یخدعون، نہیں، وہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں، انہیں اس بات کا شعور نہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ افعال سے اگر 1 درجہ ہو تو کفر سے 1,00,000 درجہ، اور پھر کفر سے 1,00,000 درجہ تو دیوبندیت سے کروڑ درجہ. اب یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے فتاوی رضویہ شریف. جب تک فتاوی رضویہ شریف وہ الماری میں ہوتی ہے تب تو فتاوی رضویہ شریف کو چوما جاتا ہے، اور اسی فتاوی رضویہ شریف کے ایک آدھ حوالے کو اگر کوئی بفیضان شعر بے سنت بیان کرتا ہے تو پھر کان دائیں بائیں بھاگتے ہیں، ارے یہ تو بڑی سختی کی بات کرنا. بھائی وہی تو فتاوی رضویہ شریف ہے تمہاری لائبریری میں رکھی ہوئی، تم چوم رہے تھے، آج اسی کا ایک فتویٰ ہم نے کھول کر پڑھ دیا، تم دائیں بائیں بھاگ رہے ہو. بات وہی ہے کہ دعوے آج کل مسلک اعلیٰ حضرت کے بھی بہت کرنے والے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ ہے جو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا راستہ تو یہ ہے کہ اگر افعال سے 1 درجہ تمہیں نفرت ہے تو پھر تمہیں کفر سے 1,00,000 درجہ نفرت ہونا چاہیے. کفر سے 1,00,000 درجہ نفرت ہے تو وہابیت اور دیوبندیت سے کروڑ درجہ نفرت ہونا چاہیے. اب اگر تم پیپسی اور کوکو کولا کے بائیکاٹ کا اعلان کرو، اچھی بات ہونا چاہیے، اسرائیلی پروڈکٹ کرو بائیکاٹ، لیکن وہابیت کے ساتھ کھانا ہو، دیوبندیت کو دعوتیں ہوں، ان کو اپنی مجلسوں میں صدائیں دی جائیں جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، بلایا جائے،
है ना, तुम उनसे परहेज ना करो, दाएं बाएं के बहाने बनाओ कि मैं ऐसे नहीं गया तो टेबल अलग था, तो वो शामियाना अलग था, तो फिर वो प्लेट अलग थी, 50 तरह के बहाने बहाने बनाओ। जानते तुम भी यही हो कि हम सिर्फ अपने आप को भी फराड में फराडी हैं, और ये इन अपनी बेजा तावीलों से भी फराड कर रहे हैं। तो लेकिन इससे साबित ये होता है कि तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, और तुम सोच तो ये रहे हो कि हम ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो सच्चा ईमान क्या है? सच्चा ईमान वाला ये है कि अगर अफाल से एक दर्जा नफरत, जो आला हज़रत ने बताई, अगर कोई किसी बुरे काम से एक दर्जा नफरत करेगा तो फिर कुफ्र से लाख दर्जा करेगा, और फिर कुफ्र से जब लाख दर्जा करेगा तो देवबंदियत से करोड़ दर्जा करेगा। ये है मसला कि आला हज़रत, इस पर अमल होना चाहिए। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर एक बात ध्यान में और आ गई, वो बोले वो अजमत वालदैन पे कॉन्फ्रेंस हो गया, मेरे पाकिस्तान में अजमत वालदैन पे आप करिए जी। अजमत माँ बाप की अजमत ऐसी कि वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और बाप की पेशानी को चूमना तो जन्नत का दरवाज़ा चूम लिया। ये सारे उलमाए किराम बयान करते हैं। तो हमने कहा, ये बयान करते हैं कि कुरान पाक की आयत कि माँ बाप से उफ तक ना कहो, है ना, सब ठीक, लेकिन ये भी तो बताओ, वही कुरान जिसने ये बताया कि माँ बाप से उफ तक नहीं कहो, वही कुरान ये भी कह रहा है कि वलौ कानू आबा अहुम, अगर माँ बाप हुजूर के गद्दार हैं तो उनको बाहर फेंक दो। ये कौन बताएगा? ये तुम्हारा बाप बताएगा? ये भी तो कुरान है ना। ये पहलू क्यों नहीं बताते हो कि जो माँ बाप आशिक रसूल है उनकी अजमत करी जाएगी, जो माँ बाप आशिक रसूल है उनकी ताजीम करी जाएगी? यही कुरान, फिर यही कुरान ही तो बता रहा है ना। ला तजीदु, ये कुरान पाक क्या है? ला तजीदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उसका क्या? वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे तुम्हारे बाप क्यों ना हो, अगर हुजूर के गद्दार हुए तो अपने अंदर से दूध की मक्खी से निकाल के चल बाहर फेंक दो। ये बताओ ना, पड़ोसी के हुकूक लाख बताओगे, लेकिन ये बताओ कौन सा पड़ोसी? वो पड़ोसी होना चाहिए, बताएंगे 50-40 घर इधर 40 घर उधर, और ये 2 घंटा तकरीर करके चले जाएंगे। लेकिन ये कौन बताएगा कि पड़ोसी आशिक रसूल होना चाहिए, है ना? हुजूर का गद्दार हो तो उसका ख्याल, फिर उसका ख्याल नहीं, बल्कि तुम इस ख्याल में रहो कि उससे किस तरह नफरत और उससे किस तरह दुश्मनी रखनी है। ये बात बंद को बताओ ना। तो वही कुरान जो ये बयान कर रहा है कि माँ बाप से तक न खो, वही कुरान फिर ये भी बयान कर रहा है कि वही माँ बाप अगर अल्लाह न करे हुजूर के गद्दार हो, फिर उनसे कोई तुम्हें वास्ता नहीं होना चाहिए, उनसे कोई मतलब और उनसे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसलिए कि रिश्ता दीन के अंदर वो एक ही है, वो हुजूर की गुलामी का रिश्ता, मोहब्बत रसूल का रिश्ता है।